جو वहाँ मुजाहरा हुआ, हम पुरअमन एहतजाज के बिल्कुल हामी हैं। कोई भी शख्स, कोई भी जमात, कोई भी ग्रोह अगर पुरअमन एहतजाज करना चाहता है तो ये उसका हक़ है और हम उसको इस हक़ से महरूम नहीं कर सकते हैं। उस दिन भी मुख्तलिफ़ तंजीमों ने एक एहतजाज का प्रोग्राम किया और सिंध हुकूमत ने उनके एहतजाज को रोकने में कोई रुकावट नहीं डाली। लेकिन वहाँ जाने के बाद जो कुछ हुआ, मैं समझता हूँ कि वो नामुनासिब था, वो गलत था, गैर कानूनी था। जो हंगामा आराई वहाँ पे हुई, जो लूटमार हुई, देखिए वो एक रिहायशी आबादी है। इस पर अगर किसी को एतराज़ है कि जी वो गलत आबाद हो गई है, तो उसका ये तरीका नहीं है कि वहाँ रहने वालों के ऊपर कोई हमलावर हो जाए, जाकर वहाँ उनकी कारोबार को जलाए या उनके घरों को जलाने की कोशिश करे। ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वहाँ रहने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, चूँकि जो लोग रहते हैं वो कराची के आम शहरी हैं जिन्होंने वहाँ पर मकानात और दुकानें ख़रीदी हैं, अपना पैसा दिया है और वहाँ पर रह रहे हैं। तो ये जो कुछ हुआ वो नामुनासिब था, गलत था। और जिन लोगों ने किया, मैं उनको सियासी कारकुन नहीं कहता, ये दहशतगर्दी थी जो उन्होंने की है। जिन लोगों की वीडियोज़ मौजूद हैं, फुटेजेस मौजूद हैं कि जो इस हंगामा आराई में मुलविस हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। जो लोग बेगुनाह गिरफ़्तार हुए हैं, जो उन फुटेजेस में नहीं हैं, जो इस एहतजाजी मुजाहरे में शरीक थे, हम ये समझते हैं कि उनके ख़िलाफ़ कोई भी इस किस्म की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि उनके ख़िलाफ़ कोई ज़्यादती ना हो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है? उस हंगामा आराई के बाद MQM का जो डेलीगेशन वहाँ गया और जिस किस्म की उन्होंने बातें वहाँ की, जिस किस्म के अल्फाज उन्होंने वहाँ इस्तेमाल किए, अगर आप उनको गौर से सुने तो उसमें वही सारी बातें हैं जो अल्ताफ़ हुसैन यहाँ करता रहा है। कभी सिंधियों के ख़िलाफ़, कभी पठानों के ख़िलाफ़, कभी पंजाबियों के ख़िलाफ़, कभी बलोचों के ख़िलाफ़ और कभी उन मुहाजिरों के ख़िलाफ़, उन उर्दू बोलने वालों के ख़िलाफ़ जो MQM से इख्तलाफ रखते थे। तो इन्होंने किसी भी तबके को, किसी भी कौमियत को नहीं छोड़ा और उनको लड़ाया और उस लड़ाई में, उस खूनरेज़ी में अपनी MQM की सियासत को मजबूत किया। आज अगर आप गौर करें, अल्ताफ़ हुसैन ने उस एहतजाज की हिमायत की। उस एहतजाज में अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीरें थीं। उस एहतजाज में अल्ताफ़ हुसैन के नारे लगे। अब अगर आप इसको कनेक्ट करें, अल्ताफ़ हुसैन की हिमायत, अल्ताफ़ हुसैन के नारे, अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीरें, फिर MQM का डेलीगेशन की बातें, तो ये इस बात को वाज़े करता है कि MQM ये चाहती है कि दोबारा इस सूबे में, इस शहर में सिंधी मुहाजिर फसादात हों, ताकि MQM लोगों के खून की बुनियाद पर, लोगों की जानों की कीमत पर अपनी सियासत को दोबारा उछाल सके। मैं हमेशा कहता हूं कि MQM की सियासत उस वक्त बढ़ती है जब यहाँ खूनरेज़ी होती है। ये डराते हैं उर्दू बोलने वालों को, देखो तुम्हें सिंधी मार देंगे, तुम्हें पंजाबी मार देंगे, तुम्हें पठान मार देंगे, तुम्हें ये मार देगा, तुम्हें वो मार देगा, तुम हमारे साए में आ जाओ। और फिर उनकी बुनियाद पर ये अपना मैंडेट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। फिर अब क्या हुआ है, मैं एक ज़रा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फिर और क्या हुआ है कि 15 तारीख को सिंध एक्शन कमेटी ने भी कहा है कि हम एहतजाज करेंगे और MQM ने भी कहा है कि हम एहतजाज करेंगे। मुझे इस बात में कोई शुबा नहीं है कि एक ही दिन दोनों तंजीमों की जानिब से एहतजाज का ऐलान उस साजिश को आगे बढ़ाने का सिलसिला है जिसमें सूबे के अंदर खूनरेज़ी हो। यहां पर कहीं सिंधी कत्ल हो, कहीं उर्दू बोलने वाले मारे जाएं और उसकी बुनियाद पर कराची को फिर वो जो 80s और 90s में जो हालत थी उस तरफ दोबारा लेकर जाएं। अल्लाह का शुक्र हुआ है कि कोई 30-35 बरस बाद इस सूबे के लोग, इस शहर के लोग उस नफ़रत की सियासत से बाहर निकले हैं। यहाँ कत्ल गारतगरी ख़त्म हुई है, यहाँ कुछ अमन हुआ है, यहाँ लोगों ने एक दूसरे के साथ अकोमोडेट किया है और अपने आप को, एक दूसरे को बर्दाश्त करके साथ रहने की एक मिजाज बनाया है। ये शहर को, सूबे को दोबारा उस तरफ लेके जाना चाहते हैं जहाँ दोबारा से ये खून खराबा हो और ये सारी चीज़ें हों। मैं ये समझता हूँ कि इस शहर में रहने वाले, इस सूबे में रहने वाले मेरे वो तमाम सिंधी भाई दोस्त
جو یہاں امن چاہتے ہیں وہ سازش کو سمجھیں. ہم کسی بیریا ٹاؤن کی حمایت میں نہیں بات کر رہے. اگر انہوں نے غلط کیا ہے ان کے خلاف بھی ہونا چاہیے. ہم کسی اس غریب جو لوکل لوگ وہاں رہتے ہیں ان کی مخالفت میں بات نہیں کرنا چاہتے ہیں. ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کا ازالہ ہم کریں گے. لیکن کسی ایک ایشو کو بنیاد بنا کر دو مختلف لنگوسٹک جو کمیونٹیز ہیں ان میں نفرتیں پیدا کرنا. میرے پاس کراچی شہر کے ایسے لوگوں کی میسیجز ہیں آڈیو پر جس سے نفرت پھیل رہی ہے کسی کے خلاف. یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ جس کا اندازہ نہیں ہے. پتہ نہیں یہ انٹینشنلی اس میں استعمال ہو رہے ہیں یا ان کو پتہ نہیں ویسے ہی استعمال ہو رہے ہیں جو کچھ بھی یہ جو سارا ڈرامہ کرنے جا رہے ہیں. میری گزارش ہے ان تمام خیر خواہوں سے جو صوبہ سندھ کے خیر خواہ ہیں, جو کراچی کے خیر خواہ ہیں, خدا کے لیے اس نفرت کی آگ کو پھیلنے مت دو. یہ صرف چند مقامی لوگوں کی زمینوں پر قبضوں کے نام پر ہونے والا احتجاج نہیں ہے. یہ کوئی بہت بڑا ڈرامہ ہے. یہ بہت بڑی سازش ہے. جو شہر کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, اس صوبے کو برباد کرنا چاہتے ہیں. یہاں تمام اردو بولنے والے لوگ, دوست بھائی, ہماری بہنیں جو ہیں, خدا کے لیے سازش کو محسوس کریں, ایم کیو ایم کی سازش کو سمجھیں. یہ نفرت جو لوگوں کے دلوں سے نکلی ہے, دماغ سے نکلی ہے, الطاف حسین کی نفرت پھیلائی ہوئی نکلی ہے, اس کو مزید دوبارہ لوگوں کے ذہنوں میں مت ڈالو. دو صوبہ کے کیبنٹ کے ممبرز بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ سمجھنا چاہیے یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ بات حکومت کا وزیر کہہ رہا ہے نا آپ سے. اب ضروری ہے کہ ایکس وائی زیڈ آ کے کہے. میں تو دیکھیں ہمدرد کی بنیاد پر, اور میں جو محسوس کر رہا ہوں کہہ رہا ہوں, جو پولیٹیکل ورکر جو مجھے نظر آئے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اور مجھے اندیشہ ہے, مجھے خدشہ ہے کہ یہ 15 تاریخ کو جو ہو رہا ہے, اب مجھے بتائیے کہ ایک طرف کھڑے کر کے یہ سندھیوں کے خلاف نعرے بازی کریں گے, ہنگاماری کریں گے, دوسری طرف یہاں کھڑے ہو کے اردو بولنے والے خلاف یہ تماشا ہوگا کہ آپ ذرا سوچیں تو صحیح. یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے. اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی گھٹیا مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی جانوں کو, شہر کو, صوبے کو داؤ پر لگایا نہیں جاتا ہے. یہ کوئی بہت گہری اور بڑی سازش ہے. مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے کون کون ملوث ہیں, لیکن جو لوگ فرنٹ پر ہیں, جو لوگ استعمال ہو رہے ہیں, جو لوگ اعلی کار بن رہے ہیں, میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ اس سے اجتناب کریں. اور میں سندھ میں رہنے والے تمام باشعور لوگوں سے, سول سوسائٹی کے لوگوں سے, باشعور جو دانشور ہیں, ان سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے آگے بڑھیں اور اس شہر کو اس مصیبت سے روکیں. اگر صوبہ سندھ کی حکومت کسی غریب کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے, آپ بالکل ہمارا گریبان پکڑیں. آپ, ہم نہیں ہونے دیں گے زیادتی انشاءاللہ تعالیٰ. اگر ہم کریں گے تو آپ ہم سے لڑیں آ کے, لیکن اس کو دو قومیتوں کی لڑائی مت بنائیے. یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. میں نے کہا یہ بات کہ الطاف حسین کی تصویریں تھیں, نعرے لگے, پھر الطاف حسین کا اپنا ایک میسیج آیا جس میں انہوں نے حمایت کی اس کی. کیمیکل وہاں بالکل تھا. یہ آگ ویسے نہیں لگی کہ کسی نے کوئی تیلی لگا کے آگ لگا دی ہو, کوئی لکڑی کو جلا کے ایسے پھینک دی, ایسا نہیں ہے. کیمیکل تھا جو پھینکا گیا مختلف جگہوں پہ اور فوری طور پہ وہ آگ پکڑتا گیا اور چلتا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس میں ملوث تھے وہ اس بات کے لیے تیار ہو کر آئے تھے اور تمام وہ سامان اپنے ساتھ لائے تھے جس کی بنیاد پر فوری طور پر آگ لگائی جا سکے. یہ اچانک نہیں تھا. جو بات میں نے پہلے کہی نا کہ یہ جو پرامن احتجاج ہے وہ تو پھر اس طرح نہیں آتے نا, وہ احتجاج کرتے ہیں, تقریر کرتے ہیں, چلے آتے ہیں, لیکن اس میں تیاری کے ساتھ لوگ آئے تھے. جو پولیس کی بات آپ کہہ رہے ہیں, جب میں وہاں گیا, ایک دن میں گیا, پھر دوسرے دن شاہ صاحب بھی گئے, میں بھی ان کے ساتھ تھا. جن لوگوں کو نقصان ہوا ہے, جن کی عمارتوں میں, دکانوں میں, آفیسز میں, بلڈنگز میں آگ لگی ہے, جو وہاں موجود تھے, انہوں نے پولیس کی تعریف کی ہے بقول ان کے کہ اگر پولیس وہاں بر وقت کارروائی اندر نہ کرتی تو شاید نقصان زیادہ ہوتا اور وہاں جو رہائشی آبادی ہے اس طرف بھی یہ چیزیں جا سکتی تھی. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں. جو لوگ وہاں موجود تھے, جن کا نقصان ہوا, جو آئی وٹنس تھے, انہوں نے یہ کہا کہ پولیس نے کارکردگی اچھی کی اندر. اب دیکھیں, بنیادی طور پر اگر ہزاروں کا ایک مجمع کسی ایک جگہ اکٹھا ہو جائے تو پولیس یا کوئی اور لا انفورسمنٹ ایجنسی ان سے لڑتی نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ لڑائی کرنے نہیں جاتے ہیں. ان کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ پیسفلی جو ہے ڈسپرس ہو جائیں, جو انہوں نے کرنا ہے اپنا کام کر کے نکل جائیں. جو مجمع باہر تھا وہ باہر رہا. کچھ سو لوگ, کچھ سو, ہزاروں بھی نہیں, کچھ سو لوگ دیواریں پھلانگ کے,
ان کی گرلیں توڑ کے وہ اندر گئے اور انہوں نے یہ ساری کارروائی کی، جن کے پاس یہ کیمیکل بھی تھا جس سے وہ آگ بھی لگی ہے، سارا کچھ انہوں نے کیا ہے۔ اب اس موقع پر میں تو سمجھتا ہوں کہ پولیس نے اس حد تک تو اچھا کیا کہ وہاں کوئی کیجویلٹی نہیں ہوئی۔ خدا نہ خواستہ اگر وہاں کے اندر کوئی واقعہ ہو جاتا، کسی شخص کو گولی لگ جاتی، کسی کی جان چلی جاتی، تو آپ تصور کریں نا کہ پھر اس واقعے کو کس طرح سے جو ہے وہ اچھالا جاتا۔ کوتاہی ہو سکتی ہے کہیں ہو، میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ پولیس نے 100% ٹھیک کیا ہوگا، لیکن میں اس حد تک ضرور پولیس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کوئی کیجویلٹی وہاں نہیں ہوئی، انہوں نے مینیج کر لیا، لیکن بہرحال یہ مالی نقصان جو ہے وہ لوگوں کا ہوا اور ایک غلط کام ہوا ہے۔ اس میں جو تحقیقات کی آپ نے بات کی، جو ایک رپورٹ کوئی ہے کہ نہیں ہے، میں ابھی اس پر کوئی بات نہیں کروں گا کہ کوئی ایسی رپورٹس ہیں یا نہیں ہیں، لیکن میں اپنے طور پر آپ کو یہ بات یقین سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ یہ تانے جوڑنا شروع کریں، پوائنٹس ڈاٹس کو ملانا شروع کریں، ایم کیو ایم کی تقریریں سنیں، الطاف حسین کی حمایت کو سنیں، وہاں ہونے والے واقعے کے بعد مختلف واٹس ایپ میسیجز پر مختلف لوگوں کی جو چلی ہیں میسیجز، نفرت انگیز چیزیں جو چلی ہیں، اس کو اگر آپ سنیں، جو ویڈیوز مختلف چل رہی ہیں جس میں کسی ایک کے خلاف کوئی دوسرے کے خلاف جس قسم کی زبان استعمال کر رہا ہے وہ آپ سنیں، تو مجھے کوئی شبہ نہیں ہے کہ دوبارہ اس تصادم کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو لے کے جایا جا رہا ہے۔